سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 15 اگر نگران کابینہ یہ اگر کھڑے ہو کے باپا کی زیارت کرنے تاکہ کل آپ کی چھٹی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں آپ کا تشریف فرما ہونا قربانی ہے۔ کئی ایک ہوں گے جن کی کل نوکری دکانداری، مگر اس میں جو اگر اجارے کا معاملہ ہے آپ کا، اس میں کمزوری اگر محسوس ہوگی نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیونکہ درمیانہ کام تو کرنا ہوتا ہے، نہ بہت تیز نہ بہت سلو، درمیانہ۔ اگر وہ درمیانے سے بھی کم کام ہوا کل آپ کا جو آپ کی ذمہ داری ہے، اور اتنا کم ہوا کہ جو عرف سے ہٹ کرتا، تو درمیانہ سے کم ہوا تو اب اتنی کٹوتی کروانی ہوگی، تھکن کے مارے یا جو بھی وجہ ہو، مرض کے مارے، رات جاگے تو کیا نہیں جاگے تو کیا، کام وہ درمیانہ کرنا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ باپا یہ جیسے ابھی معاملہ آپ نے فرمایا، شکریہ ادا کیا کہ آپ مطلب آئے مذاکرے میں، حالانکہ جو ہماری تعداد ہے وہ تعداد سے میں سمجھتا ہوں شاید ہم 25% بھی نہیں ہیں ابھی، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ کا مطلب وہ یہ انداز، یہ عموماً علاقوں میں ڈویژنوں میں یا کابینہ میں جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو پاپا یہ چیز نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر ذمہ داران کا لیٹ آنا، ہم نے مشورہ بلایا تعداد نہیں آنا، اور پھر وہ اس پر جو اظہار ہوتا ہے ہمارا تو برداشت نہیں ہوتا ہے، پیٹ میں رہتا نہیں ہے نا، کچھ نہ کچھ کسی دوسرے کو بول دینا کہ یار کیا کام کریں یار، کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی وقت ہی نہیں دیتا ہے، تو اس طرح کا اظہار یہ کیا نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آپ کا جو انداز ہے یہ کیا فائدہ دلا سکتا ہے؟ اگر اس پر کچھ مدنی پھول مل جائے ہم کو۔ آپ نے دے دیا مدنی پھول، گلدستہ پورا دے دیا سمجھدار کے لیے، دانش مندارہ شرح کافی ہے۔ اب یہ آ گئے اور یہ تھوڑے ہیں، تو ان آنے والوں کو سنانے کا مقصد کیا؟ ان بیچاروں کیا قصور ہے، تو آ ہی گئے۔ اچھا جو نہیں آئے اب ان پر بھی وہ میں نے خود ہی منع کیا کہ اپنے وہ نرمی کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، نرمی سے سمجھانا ہے۔ اب یہ کہ جو نہیں آیا وہ ضروری تھوڑی ہے کہ سستی کی وجہ سے نہ آیا ہو، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، بلا عذر نہیں آیا تب بھی جھاڑنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے نا، جھاڑنا، طنز کرنا، مذاق اڑانا، تم کیا کام کرو گے، کیا تم نے کام، تو اس طرح کیا وہ دل میں بغض، نفرت یہ پیدا ہو، دل آزاری کی صورت میں ہمارے کہنے کے سبب اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو اس میں گناہ کی بھی صورت بنی۔ نرمی اور پیار سے جو کام ہوگا وہ سختی سے نہیں ہوگا، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بلا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، کیا کام کریں کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی مطلب ایسے بھی تو انبیاء کرام ہوئے نا علیہ السلام جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں، ایک بھی نہیں، کسی کا 1 2 7 5 اس طرح کی بھی ہے نا، مطلب جو انبیاء کرام قیامت میں تشریف لائیں گے، یہ سب نے 100% اپنا منصب ادا کیا، کوتاہی نہیں کی اس میں۔
کہ کوئی نہیں آیا تو کام چھوڑ کے نہیں کام کیا. تو ہمارا کام پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. پہنچانے کا ثواب تو ملے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے. لیکن بابا یہ جو شعبہ جات بالخصوص بنائے جاتے ہیں نا, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جہاں جاؤں بس میرا استقبال ہو اور بس وہ 15 رہیں ذمہ دار, میں جب بھی کال کروں سب کے سب جمع ہو جائیں, میں ان کو ایک آرڈر پہنچا دوں کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے اور مجھے یہ کارکردگی دے دینی ہے. جبکہ آپ کا جو انداز دیکھا ہے نا وہ یہ کہ ذمہ دار ملتے نہیں ہے, بنانا پڑتا ہے. یعنی اس کو جو وقت دینا ہے, اس کی جو تربیت کرنی ہے, اس کو جو کڑن دلانی, فکر آخرت ہو, اخلاقی بھی تربیت ہو, شرعی بھی اس کی احتیاطیں ہوں. تو یہ باپا اس کا ذہن جب نہیں بنتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شعبہ جو ہے نا وہ ترقی نہیں پاتا جو آپ چاہتے ہیں, مدنی مرکز چاہتا ہے. باپا اس حوالے سے بھی مطلب ظاہر ہے آپ کے تو تجربات ہیں شروع سے ہی, خود ہی فرماتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. تو اب یہ عموماً ہمارے شعبہ جات میں بڑی اداسیاں ہوتی ہیں کہ مجھے کوئی میرے ساتھ تعاون نہیں ہے, مجھے ذمہ دار نہیں ملتے ہیں. اب وہ نگران بھی بیچارہ ہو پھر پریشان کہ بھائی کس کس کو میں کہاں سے نکال کے دوں. تو یہ اس کا باپا کیا حل ہے اسلامی بھائی بنانے کے حوالے سے؟ ابھی بناتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں. جبکہ ہم جب آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو کیسے کیسے ساتھ رہنے والے آپ کا ساتھ چھوڑ گئے, لیکن آپ کی ماشاءاللہ ہمت رہی ہمیشہ. تو اس معاملے میں تنظیمی حوالے سے ہماری جو پختگی ہے کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے تو مدینہ. یہ حقیقت ہے کہ مطلب صرف آرڈر دے کر آدمی بھول جائے نا تو نقصان ہوتا ہے. اس کو مطلب ہے خود بھی اس میں انٹرسٹ لے, اپنی ضرورت کے سائیں بھائی پر خود ہاتھ رکھے, یار یہ میرے کام کا ہے, وہ میرے کام کا ہے, اور اس سے خود اس طرح ترکیب بنا لے تو کام انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا. باقی اس پر چھوڑیں گے تو یہ اپنی مرضی کا دے گا, ہو سکتا ہے آپ کو معافی کے نہیں آئے گا. اس لیے خود اگر جا کے کریں گے نا, یعنی کہ سمجھو کہ جہاں آپ افسر ہیں, یہ سارے ہیں افسران شخصیات, تو افسر ہیں وہاں یہ تصور رکھیں کہ آپ لیبر بھی ہیں. تو انشاءاللہ حسن نیت کے ساتھ کریں گے, اچھی اچھی نیتوں سے ثواب کے حقدار ہوں گے. بیان بھی آپ کریں, درس بھی دیتے رہیں, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں بھی آپ کی شرکت ہو, اور بالغان کا مدرسۃ المدینہ اس میں بھی آپ کی حاضریاں رہیں. تو اس طرح انشاءاللہ ترکیب بنائے گے نا کہ اسلامی بھائی ملیں گے آپ کو نچلے طبقے سے, بڑوں سے نہیں ملتے, بڑے طبقے سے. بنایا جب لوز ہو بھی جاتا ہے نا تو اس کو ٹائٹ کرنے میں بعض اوقات بہت دیر لگتی ہے. اور نیا ہوتا نا اس میں بعض اوقات بہت ہیرے ہوتے جو مل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح میں نے عرض کیا نا, یہ نچلے لیول سے آپ کام کرتے رہیں گے, بڑا لیول بھی آپ کا, نچلا بھی آپ کا, تو انشاءاللہ دیکھیں کتنی مزید بہاریں آتی ہیں. کہ ماشاءاللہ بعض ہمارے ذمہ داران بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں. سبھی الحمدللہ اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں, کوئی کم کوئی زیادہ. تو ہمیں تو زیادہ سے زیادہ کام بڑھانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ لیبر بھی بنیں گے. تو اس میں باپا پھر مدنی کام بھی کرنے ہوں گے نا, درس بیان صدائے مدینہ اور یہ سارے کام بھی. ہم نے صدائے مدینہ بھی لگائی ہے. سبحان اللہ. تو بلال کو لے کر چھوٹے تھے نا, حاجی بلال, تو ہم دونوں نکلتے تھے. پھر میرے ساتھ جو کتاب گھر والے ہوتے تھے 2-3, تو یوں بھی ہوتا تھا کبھی اکیلا بھی. بلکہ جب مرکز الاولیاء سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا تو اس دن بھی میرا خیال ہے ہم دونوں بلال اور ہم دونوں نکل آئے تھے یہ فضائل مدینہ کے لیے. فجر میں آ گیا تھا الحمدللہ. تو ہم کیا وہ راستے میں صدائے مدینہ لگاتے آتے تھے. تو بلال سے میں لگواتا تھا صدائے مدینہ. بچہ ہو اپنی اولاد تو میٹھا لگتا ہے نا, لگاتا تھا اپنے انداز میں, تو مزہ آتا تھا. میں بھی لگاتا تھا, اس طرح بھائی میرے ساتھ ہوتے تھے, وہ لگاتے تھے. درس بھی دینے کی سعادت مل جاتی. مغرب کے بعد بیان سے اٹھ کر میں جانا پسند نہیں کرتا تھا. میں اٹھوں گا تو کہیں اٹھ جائیں گے,
तो दावतें भी मगरिब की होती है, तो कई बार मैंने कहा होगा आपको, इनको बोलो कि मगरिब के वक्त का बयान सुनकर रमजान हाल में आइए, पहले नहीं, बयान सुनिए, इज्तिमा होता रहे, लेकिन अब पता नहीं आप हजरात की कैफियत क्या होती है। तो मैंने अपनी जिंदगी को उठान भी बचपन में वही इसी लेबर तब के तौर पे लिए ना। बचपन में कुछ छोटी मोटी चीजें बेचना करना, गुर्बत, तो इस तरह भी मतलब ये फवायद देखे जा रहे हैं। अगर शायद मैं किसी बहुत बड़े मालदार के घर पैदा होता तो शायद उसके असरात होते, तो नवाबी अंदाज तो वो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही नहीं है, बचपन से ही। घर में पंखा तक नहीं था हमारे घर में, भाई बहन मिलकर वो गत्ते पकड़ के यूं हवा करते थे एक दूसरे को, और खटमल बोले हमारा काम। चाहे गऊ गली जहाँ गोश्त की दुकानें, फट्टों पर गोश्त वो ठा 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 लगा होता था, और दिन को इस तरह आ जाती थी नींद। मतलब और गर्मियों में आजमाइश होती थी, गत्ते से हम पंखे करते थे, और बस बड़े हो गए। न पानी की लाइन थी, न गैस था, कागज और ये गत्ते ढूंढ के लाता था मैं, हम जलाते थे, खाना पकाते थे। एक दौर था हमारा वो दिन गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना वो भी मदीना था। तो इसका फायदा मुझे अब है कि मेरे अंदर वो मैं फूफा, वो बड़ापन अपने अंदर, वो कैफियत जो तकब्बुर वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी बचत है, अल्लाह की रहमत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज गैर काबीना भी है, कुछ मेरे दीवाने हैं इसमें मिक्स, ऊपर आते ना तो बैठिए। जामिया में पढ़ते, सुबह 8 बजे दर्जे में भी बैठते हैं, पापा के पास सारी रात भी बैठते हैं। आज चौथी रात है ना जी बाबा। बाद ऐसे होंगे जो 4 रातें होंगे यहाँ बैठते, 4 रातें, 4 रात, 3 रातें। दीवाना बनना है नहीं, किस किस को बनना है पापा? दीवाने बनते, लेकिन वो हिम्मत नहीं होती जागने की पापा। ये तो तलबा को भी मतलब मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर तालीम में हरज हो रहा हो ना, फिर ये रोज रोज ना जागना। छुट्टी हो ना, जैसे जुमा छुट्टी है तो भले जागे। पापा एक इस्लामी भाई को मैं जानता हूँ, उन पर मैंने कल इनफरादी कोशिश की, उनका कोई ऐसा काम नहीं है, वैसे ही जोर तक तो बिल्कुल आराम ही आराम है उनका। तो उनको मैंने कहा आप आते भी हो, लेकिन सारी रात पापा के पास क्यों नहीं आते? तो पापा ये भी एक टेस्ट है जो मिलते मिले। चल यार, वो एक वो गले पड़ गया ना, इसने न जाने कितनों के पाँव में बेड़ियां डाल रखी, खुसूसन शख्सियात के। हमारी शख्सियात अंदर आते कतराएंगी, यार ये जुदा हो जाएगा मुझसे, इसका क्या इलाज? न पापा के पास जाने की कुर्बानी मंजूर, मोबाइल का तर्क नामंजूर, ऐसा लग रहा है मुझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पापा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुहर्रमुल हराम में बाबुल मदीना से तादाद इस्लामी भाई ने मदनी काफिलों में सफ़र किया। पापा उसके बाद 3 दिन के मदनी काफिले हर माह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुहर्रमुल हराम के बाद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में कुछ तादाद काफिलों की थोड़ी कम रही, लेकिन रबीउल नूर शरीफ में आपके दिए हुए जहन के मुताबिक इस्लामी भाई ने कोशिश की, और तादाद मुसलसल हर साल रबीउल नूर शरीफ में पापा बैरून शहर जाकर मदनी काफिले सफ़र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। और बाबुल मदीना से पापा हर साल जो है वो मौसम में 1 माह के काफिले का भी आता है, और उसमें मार्च, अप्रैल और उसके बाद ईद उल फितर के बाद पापा शवालुल मुकर्रम में और मुहर्रमुल हराम में इस्लामी भाई तारीखें देते हैं और मदनी काफिलों में सफ़र करते हैं। हज़ारों इस्लामी भाई पापा यूँ कहे तो बाबुल मदीना से सफ़र करते हैं। पापा जिम्मेदारान मौजूद है हमारे, और यही माशाअल्लाह काफिलों में सफ़र करवाते हैं इस्लामी भाइयों को, और कई इलाकों से गाड़ियाँ बुक हो चुकी हैं। अगर आप कुछ तरगीबात इरशाद फरमा दें पापा इसके ऊपर, तो ये कि इनको मैं तरगीबात दूं कि ये अपने को तरगीबात दें? पापा अगर जब एक बस की 11 बसें करने की कम कर रहे हैं, तरीके कार के मुताबिक, जदवल के मुताबिक, डिवीजन निगरान अगर जदवल खड़े पर होके, सुलह ना की जाए। पापा डिवीजन निगरान भी आज मौजूद है, डिवीजन निगरान खड़े हो, अगर ज़ियारत करे पापा की खड़े हो। बाबुल मदीना के तकरीबन पापा 100 डिवीजन है पापा। सुभान अल्लाह। ये 3 दिन के 12 माह की, 30 दिन, 1 माह की, माशाअल्लाह।
کون کون باپا کے دل میں گھر بنانا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. شائی کے قافلہ بن کے گھر لو بنا، قلب عطار میں قافلے میں چلو، جا رہے ہو کہاں آؤ لے لو دعا، دیتے عطار ہیں قافلے میں چلو. الطاف بھائی ہمارے بہت پرانے اسلام ہیں، انہوں نے 12 دن کا مدنی کورس کیا ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے پہلے کے ہیں. کھارادر میں ہماری اس سے پہلے ہی ترکیب تعارف وغیرہ ہو گیا تھا، کچھ آنا شروع ہو گئے تھے. یہ الحمدللہ کئی اسلامی بھائی وہاں کے آنے شروع ہو گئے تھے. آپ نے کیسا پایا؟ دعوت اسلامی ان کے سامنے بنی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ کورس کی برکت سے مدنی انعامات پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا. پہلے مشکل لگ رہا تھا، لیکن جب 12 دن کورس ہوا بھی دسمبر کے مہینے میں کورنگی میں، الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ پریکٹیکل کروایا گیا، اس پر عمل کرایا گیا. بہت ہی مطلب فرائض کے ساتھ ساتھ واجبات، سنتیں اور نوافل پر بھی جو عمل کا جذبہ ملا. الحمدللہ ایسا محسوس لگتا ہے کہ دوبارہ بھی یہ کورس کرنا چاہیے انشاءاللہ. ہر سال کرنا چاہیے. مکمل ماہ رمضان کے اعتکاف کی جو نیت رکھتے ہوں اس ٹائم میں ہاتھ اٹھا کے باپا کو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. ہمارے خطیب صاحب کون کون جو جمعہ پڑھاتے ہیں باپا؟ ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، امامت جمعہ بھی پڑھاتے ہیں ہم. ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ یہ اجازت بھی لی ہے جمعہ پڑھانے کی. جمعے کا مسئلہ عام امامت 5 وقتہ امامت کی طرح نہیں ہے. آپ پڑھیں جمعے کے فیضان جمعہ تو اس کے احکام پڑھ لیجئے. تو جو روزہ رکھیں گے وہ رضا ہل میں. ہم ذمہ داران ہیں، مدنی قافلے میں اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، تو ہم ان کی دل جوئی کا سامان کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑا ہوتا ہے، صبر کا جام پینا پڑے گا. یہ تو میرے لیے بھی بڑی دشواریاں ہوتی ہیں دل جوئی میں بعض اوقات. اب جیسے آج جب کھانے بیٹھے تو ایک اسلامی بھائی نے کوشش کی، تو خادم تو اب یہ بیچارے جانتے تو ہی نہیں ہے، ہٹا دیا اس کو، بٹھا دیا. میں دیکھ گیا، میں نے اس کو بلا لیا. اب دوسرے ذمہ دار بڑے تو اس کو میں نے جگہ کروا دی. وہ اپنے انزل الناس منازلہم، یوں چونکہ وہ اپنے بڑے ذمہ دار، یہ دیوانگی میں قریب آ گئے، بالکل پیچھے بیٹھے. تو ہم پیچھے ہٹ گئے، جگہ دے دی، سب سے بالکل قریب ترین جگہ ملی. تو یہ دل جوئی کا مطلب موقع محل دیکھ کر. ہر وقت میں یہ نہیں کر پاتا کہ ورنہ وہ میرے لیے آزمائش ہوتی ہے. ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے اور پھر وہ بعض اوقات باتیں شروع کر دیتے ہیں اپنے کھانے کے، نہیں اذان ہو جائے. تو یہ موقع کی مناسبت. آپ کو خیر میری طرح کی آزمائش آپ کو تو کہاں آئیں گے یار. جیسے وہ مکتبے پر وہ رسالے میں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہم بیچیں گے. میں سمجھ گیا تھا کہ سب کا کام نہیں ہے بیچنا، سب سے کون خریدے گا یار. عقیدت مند سب کے تو نہیں ہوتے نا. بہرحال تو میں نے موقع ملا، میں نے دل جوئی کی ترکیب بنا لی، 2 کی دل جوئی کا موقع مل گیا. تو اسی طرح آپ کو بھی یہ مواقع بہت ملتے ہوں گے دل جوئی کے، اور دل آزاری سے تو بہرحال بچنا ہے. ہم اگر جگہ نہ دیتے تو اگر اس کو دل آزاری ہوتی ہے تو ہمارا قصور نہیں ہے. ایذا تو نہیں ہوئی ہے، تعزی ہوتی ہے.
ईज़ा और चीज़ है, ताज़ी और चीज़। ताज़ी वो है कि जैसे ईज़ा अपने ऊपर ओढ़ लेना, अगला इसमें मुजरिम नहीं है, ये मुताज़ी कहलाता है। और ईज़ा देने वाला ये बुरा है, ये मुज़ी कहलाता है। तो जब जब मौका मिले दिलजोई और दिल आज़ारी से हर सूरत में बचना है। तो मुझे भी बचना है, आपको भी बचना है, सबको बचना है। अल्लाह ताला करम फरमाता। हमारे बड़े जिम्मेदारान ऐसा कम करते होंगे कि जाने, और शायद खुदा बेहतर जाने। कल के नाज़रीन की तो मैं क्या बात करूं, ने यकीन माने मुझे जैसे मैं जाता हूं ना, वो थकन होती है। आज भी थकन, कल मुझे थकन नहीं थी। मैं गया ना, इन्होंने ऐसी खुशियां दी कि गोया मेरे थकन जो थी वो ये कि ये मैं अपनी बाहर बता रहा हूँ, मदनी बाहर, वरना मैं थक जाता हूँ। बाद होगा तो इतना थक जाता हूँ कि जैसे मुबालगा करूँ कि लड़खड़ाता हूँ, ऐसी हालत हो जाती है कभी कभी। तो ये पूरी रात गुजारना जो है ना, मदनी मुज़ाकरा, तो फिर ये सारी सारी रात ही गई ना। थोड़ा थोड़ा गैप मिलता है, लेकिन ये अब ज़ाहिर है कि वो थकन ज़ाहिर बढ़ जाती है। कल मैं खुद हैरत में था कि आज थकन क्यों नहीं है। शायद इन्हीं की बरकत थी कि ये लोग खादिमान कुरान हैं। हमारे मदारिसुल मदीना के थे, कारी साहबान भी थे और नाज़िमीन भी थे। फिर इन्होंने जो मतलब रौनक बताई ना, इन्होंने मज़ा आ गया मुझे। सहरी का बोला, काफ़ी तैयार हो गए, छुट्टी थी रोज़ा रखने के लिए। उनको भी मैंने कहा ये लंगर रज़विया के लिए मैंने उनको भी तरगीब दी के, तो माशाअल्लाह इन्होंने भी पैसे दिए थे हमको। ये तो सबसे बढ़ गया आगे। इधर से 12,000 की आवाज़ें, उधर से 12,000 की, 3 आवाज़ें तो मुझे याद है 12,000 की आई थी। और कम कम की भी शायद थी। कोई नाजिम तो होंगे, अभी नाजिम है मदारिसुल मदीना के। आप थे कल? कितनी अंदाजन वो कल ये लंगर रज़वा के लिए 12 की आवाज, 2,000 नकद भी आए थे, वो एक ने दिए थे, दिखाई 2,000 आ गए। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह कल इन्होंने जो जज्बात का इज़हार किया उनके मदनी वो दर्स के लिए, अच्छा पूरे माह के एहतिकाफ के लिए भी कल, है ना, माशाअल्लाह इन्होंने हौसला बहुत बुलंद किया मेरा यार, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कोर्सों के लिए तैयार हो गए। और से आप इरशाद फरमाएं कि आप मदनी काफिले में जो सफ़र करें तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि इस में कैसे वापसी लौटें? बेनमाजी हो तो नमाजी बनकर लौटे, बाजमात नमाज पढ़ने वाला सबका जहन काश बने, तहज्जुद गुजार हो जाए, इश्राक को चाश्त और अवाबीन कि उसको धुन लगे, तिलावत कुरान करने वाला बन जाए, सुन्नतों का पाबंद हो जाए, काश मजीद मदनी काफिलों का हरीस बन जाए। हर महीने 3 दिन मदनी काफिले का जहन तो देते ही होंगे, लेकिन फिर जिम्मेदार अल्लाह करे पूछने वाले बन जाए, सफर करवाने वाले बन जाए, राबता मजबूत हो। ये नहीं कि बड़ा जिम्मेदार है, 2-4 मुबल्लिगों से दोस्ती गांठ ली और फ्रेंड सर्कल हो गया। अगर फ्रेंड सर्कल ही काफिले में सफर करे, फ्रेंड सर्कल ही एक दूसरे की तरकीब बनाता रहे, तो नए से भाई करीब आएंगे कैसे? तो जिम्मेदार जब खुद तकसीम हो जाएंगे ना काफिलों में, तो इंशाअल्लाह वो नए सारे भाइयों की तरकीब मजबूत बनेगी इंशाअल्लाह। तकवा परहेजगारी लेकर अल्लाह करे अश्क रसूल का खजाना लेकर पलटे कि जिंदगी में मदनी इनकलाब आ चुका हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और उस वक्त तक इससे राबता रखें, इनफरादी कोशिश जारी रखी जाए जब तक ये खुद मदनी काफिलों में सफर कर कर करके दूसरों को मदनी काफिलों में सफर करवाने वाला न बन जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार
हादी है तलबगार